حضرت عثمان غنی عنہ نے 12 سال خلافت کی. اب اس 12 سالہ خلافت میں جو پہلے 6 سال تھے ان میں کوئی اختلاف نہیں آیا. وہ 6 سال اتنے فتوحات کے گزرے کہ ہر بندہ حیران تھا کہ اللہ نے اس خلیفہ کو کیا برکات دی ہیں کہ چاروں طرف دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے. پھر اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہونے شروع ہو گئے کہ جس پر بعض لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. پھر ان میں سے ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو ان کی شہادت کا سبب بنا. وہ واقعہ یہ تھا کہ ان کے ایک گورنر تھے عثمان غنی عنہ کے مصر میں، جو ذرا مزاج کے اور طبیعت کے تیز تھے. وہ لوگوں کے اوپر سختی کرتے تھے اور لوگوں کو یہ سختی مشکل میں ڈالتی تھی. چنانچہ انہوں نے عثمان غنی عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ برائے مہربانی گورنر کو بدل دیجیے. حضرت عثمان غنی عنہ نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کس کو ان کی جگہ گورنر بنایا جائے. تو ان کو بتایا گیا کہ ابو بکر صدیق عنہ کے جو بڑے بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر، ان سے بہتر بندہ اس وقت مدینے میں دوسرا نہیں ہے. چنانچہ عثمان غنی عنہ نے ان کو لیٹر لکھ کر دیا کہ اب آپ مصر جائیں اور یہ لیٹر اس گورنر کو دیں اور اس کو کہیں کہ وہ میرے پاس یہاں آ جائے مدینہ میں، اور اس کی جگہ آپ وہاں گورنر بن کر چارج سنبھال لیں. محمد بن ابو بکر سمجھدار تھے. انہوں نے سوچا میں اکیلا جاؤں گا تو پتہ نہیں میری بات پہ کوئی اعتماد کرے گا یا نہیں، تو میں مدینہ سے کچھ بڑے صحابہ کو ساتھ لے کے جاؤں. چنانچہ انہوں نے کچھ صحابہ کو دعوت دی اور ان کے ساتھ کئی سو صحابہ سفر پر چل پڑے. تو گویا یہ ایک چھوٹا سا گروپ تھا کئی سو صحابہ کا جو سفر پر روانہ ہوا. اللہ کی شان دیکھیے کہ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا تو پڑاؤ کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی نے ایک حبشی کو دیکھا جو اونٹ کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا. تو ان کو شک گزرا کہ یہ کہیں کوئی دشمن کا بندہ تو نہیں ہے کہ جو ہماری CID کر کے کہیں جا رہا ہو. تو انہوں نے اس بھاگتے ہوئے غلام کو پکڑ لیا. اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں حضرت عثمان عنہ کا غلام ہوں. یہ اونٹ کس کا ہے؟ یہ اونٹ بھی انہی کا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ بس میں سفر پہ جا رہا ہوں. کس کام کے لیے جا رہے ہو؟ بس میں جا رہا ہوں. تو اس صحابی کو شک گزرا کہ کوئی نہ کوئی بات اندر ہے، سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. انہوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر حضرت محمد بن ابو بکر کے پاس لے کر آئے کہ جی یہ جا رہا تھا، تیز بھاگ رہا تھا، مجھے شک گزرا، میں پکڑ کے لایا ہوں. اب انہوں نے اس کو انٹروگیٹ کیا، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں پیغام لے کے جو گورنر ہے مصر کا اس کے پاس جا رہا ہوں. کہ بھئی گورنر تو مصر کا مجھے بنایا گیا ہے اور میں جا رہا ہوں، تو تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے اس کے سامان کی تلاشی لینے کا حکم فرمایا. تو اس کے سامان میں سے ایک رکا ملا اور اس رکے پر عثمان غنی عنہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا جو پرانا گورنر تھا اس کے نام کہ میں محمد بن ابو بکر کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، جب یہ پہنچے تم اسے قتل کر دینا اور اپنی حکومت کو اچھی طرح سنبھالے رکھنا. اور اس پر مہر بھی لگی ہوئی تھی. اب محمد بن ابو بکر بڑے پریشان، ایک طرف مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا ہے اور میں جا رہا ہوں، اور دوسری طرف میرے قتل کا حکم بھی دے دیا ہے. انہوں نے دوسرے صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہے، ہمیں واپس مدینہ جانا چاہیے اور اس کی تفتیش کرنی چاہیے. چنانچہ حضرت محمد بن ابو بکر جو تھے وہ آگے نہیں گئے اور واپس مدینہ آ گئے. حضرت عثمان غنی عنہ کو آ کر ساری بات بتائی. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے کوئی اپنا بندہ نہیں بھیجا. حضرت یہ غلام آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں غلام تو میرا ہے. یہ اونٹ آپ کا ہے؟ اونٹ تو میرا ہی ہے، لیکن چونکہ میرے بہت سارے اونٹ ہیں، بہت سارے غلام ہیں، تو دفتر کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کو کسی نہ کسی کام سے بھیجتے رہتے ہیں، تو آفس چلتا رہتا ہے. لیکن میں نے نہیں بھیجا. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ لیٹر میں نے نہیں لکھا اور میں نے یہ آرڈر نہیں دیے.
اب وہ جو گروپ تھا واپس آیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے قسم اٹھانے پر ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ کی طرف سے ایسی بات کوئی نہیں ہوئی. لگتا یہ ہے کہ آپ کے جو نیچے کام کرنے والے ہیں نا، ان میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے سازش کی ہے اور وہ اس طرح محمد بن ابو بکر کو قتل کروانا چاہتا تھا اور فساد مچانا چاہتا تھا. لہذا ہمیں اختیار دیں کہ ہم آپ کے نیچے والے جو دفتر کے لوگ ہیں ان کا محاسبہ کریں اور ان میں سے پکڑیں. ایک آدمی اس وقت کام کرتا تھا جو عثمان غنی نانو کا رشتہ دار تھا، اس کا نام تھا مروان. ان کو اس پہ شک تھا کہ یہ چونکہ قریبی ہے تو حضرت عثمان غنی نانو کی جو مہر لگائی تو یہی لگا سکتا ہے اور یہی کام یہ کر سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ مروان کو ہمارے حوالے کرو. حضرت عثمان غنی نانو نے محسوس کیا کہ اگر میں نے مروان کو ان کے حوالے کر دیا تو یہ لوگ تو اس کو قتل کر دیں گے اور ایک اور قتل کا جو ہے معاملہ شروع ہو جائے گا اور اس کا ذمہ دار میں بنوں گا. عثمان غنی نے فرمایا کہ دیکھو مجھے تھوڑے دن دو، میں پہلے خود تفتیش کرتا ہوں، پھر جو مجھے ہوگا میں آپ لوگوں کے حوالے کر دوں گا. اب نزاع کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، لوگ کہتے تھے کہ نہیں فلاں کو ہمارے حوالے کرو، اور حضرت فرماتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں، مجھے موقع دینا چاہیے 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، میں تفتیش کروں، جو تفتیش میں مجرم نکلے گا میں اس کو حوالے کروں گا. میں ایسے ہی کوئی بندہ کیسے حوالے کر دوں؟ اگر ایسے ہی کوئی بندہ حوالے کر دوں گا تو میں مجرم بنوں گا. چنانچہ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور حضرت عثمان غنی عنہ کے گھر کے سامنے جو ہے وہ مجمع لگا دیا. حضرت عثمان غنی عنہ اپنے گھر کے اندر بند ہو کر محصور ہو گئے. مدینہ کے باقی صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ خلیفہ ہیں، ہمارے بارے میں حکم فرمائے. حضرت نے فرمایا میں مدینہ میں کوئی فساد نہیں چاہتا، کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، تم سب لوگ مسجد میں جاؤ اور اپنے گھروں میں جاؤ اور مدینہ میں کوئی جھگڑا مت کرو. معاملہ میری ذات کا ہے تو کوئی بات نہیں، میں سختی اپنے اوپر برداشت کر لوں گا، مگر میں کسی بندے کو اپنے ہاتھ سے بغیر تحقیق اور تفتیش کے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا. اب وہ جو بلوائی تھے، فتنہ مچانے والے تھے، ان کی تعداد 150 تھی. 150 بندے تو ویسے ہی جمع ہو جاتے ہیں کسی بات پر، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. مگر ان 150 بندوں نے ادھم مچا دیا کہ جی اگر ہمیں یہ بندہ حوالے نہیں کرتے تو ہم حضرت عثمان غنی عنہ کو شہید کر دیں گے. صحابہ کرام پریشان تھے. ایک صحابی نے مشورہ بھی دیا کہ آپ خلیفہ ہیں اور آپ کے حکم پر اندلس اور کہاں کہاں کے ملک فتح ہو گئے ہیں، آپ حکم فرمائیں یہ 150 بندوں کو ہم یہاں سے غائب ہی کر دیں گے. عثمان غنی عنہ نے فرمایا میں اپنی ذات کی خاطر مدینہ میں خون نہیں بہانا چاہتا. چنانچہ اپنے گھر تشریف لے آئے اور وہاں آ کر آپ محصور ہو گئے. وہ جو دروازے کے اوپر لوگ کھڑے تھے انہوں نے خوراک جو پہنچنی تھی وہ بند کر دی. چنانچہ کئی دن تک پانی اندر نہیں گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اب کئی دن گزر گئے تو حضرت عثمان غنی عنہ نے دیوار کے اوپر سے سر باہر کی طرف نکالا، گلی کی طرف نکالا اور فرمایا کہ اگر طلحہ موجود ہیں تو بتائیں. طلحہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے. اچھا اگر زبیر رضی اللہ عنہ موجود ہیں تو وہ بتائیں. یہ بدری صحابہ تھے، وہ بھی نہیں تھے. تو انہوں نے فرمایا اچھا اگر علی موجود ہیں تو وہ بتائیں. تو حضرت علی عنہ موجود تھے. فرمایا ہاں میں یہاں موجود ہوں. تو عثمان غنی عنہ فرمایا علی آپ بتاؤ کیا میں نے مسلمانوں کے لیے 20,000 دینار خرچ کر کے بید روما کو نہیں خریدا تھا اور سارے مدینہ کے لوگوں کے لیے اس کو وقف کر دیا تھا، جس نے پورے مدینہ کے لوگوں کو پانی پلایا. آج 3 دن گزر گئے مجھے پینے کے لیے پانی نہیں دیا گیا. جب حضرت اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے غلاموں کو 3 مشکیں دے کر پانی کی بھری ہوئی بھیجا کہ جاؤ اور عثمان غنی عنہ کے اندر گھر پہنچا کے آؤ. وہ غلام جب پہنچانے کے لیے آئے تو جو فتنہ باز لوگ کھڑے تھے انہوں نے ان میں سے کچھ غلاموں کو قتل کر دیا، مگر پانی بہرحال اندر پہنچ گیا. اب معاملہ اور شدت اختیار کر گیا. بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ حیران کہ ہمیں تو عثمان غنی عنہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جاؤ، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں حفاظت پہ کھڑا کر دیتے ہیں. چنانچہ حضرت علی اللہ عنہ نے سیدنا حسن اللہ عنہ اور سیدنا حسین اللہ عنہ کو دروازے کے اوپر پہرے داری کے اوپر متعین کر دیا. حضرت زبیر اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دروازے کے اوپر متعین کر دیا. یہ سب نوجوان تھے، ینگ بلڈ تھا،
انہوں نے کہا کہ ہم گھر کی حفاظت کریں گے اور کسی بلوائی کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. چنانچہ کئی دن ان لوگوں نے پہرا دیا اور کوئی بلوائی اندر داخل نہیں ہو سکا. اس دوران بلوائیوں نے ایک اور شرارت کی. انہوں نے سوچا کہ گھر کے دروازے سے ہمیں کوئی اندر جانے نہیں دے رہا، ہم کسی اور طرف سے داخل ہوں. چنانچہ ایک انصاری کا گھر قریب تھا، وہ پہلے اس انصاری کے گھر میں داخل ہوئے دیوار کے ذریعے سے، اور اس کی دیوار سے حضرت عثمان غنی اللہ عنہ کے گھر میں جو ہے گھس آئے. ان میں محمد بن ابوبکر صدیق لانو بھی تھے اور 3 بندے اور بھی تھے. جب محمد بن ابوبکر صدیق لانو آئے تو انہوں نے آ کے حضرت عثمان غنی کو پوچھا کہ آپ نے یہ کیا ہے کہ ایک طرف مجھے آپ نے گورنر بنایا اور دوسری طرف میرے قتل کرنے کا حکم دے دیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے پھر کہا کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا. تو محمد بن ابوبکر جو تھے وہ غصے میں تھے اور ان کی آواز ذرا اونچی تھی. تو انہوں نے جب اونچی آواز سے عثمان غنی سے بات کی تو عثمان غنی نے فرمایا، محمد سوچو اگر اس وقت تمہارے باپ ہوتے تو میرے ساتھ کیسا معاملہ کرتے؟ اس وقت اگر تمہارے باپ ابو بکر ہوتے تو میرے ساتھ کیسا معاملہ کرتے؟ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ بات ایسی تھی کہ محمد بن ابوبکر صدیق جو تھے ان کے دل کے اوپر جا کر اتری اور وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے، وہاں سے واپس چلے گئے. ان کے چلے جانے کے بعد جو باقی 3 بندے تھے وہ مدینہ کے نہیں تھے، وہ فسادی لوگ تھے، مصر کے لوگ تھے جو ساتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ہلا گلا کیا جائے. ان میں سے ایک بندے نے پھر حضرت عثمان غنی کے سر کے اوپر ایک لوہے کی راڈ تھی، لت تھی، وہ ماری اور عثمان غنی اس طرح شہید ہو گئے. اور ان کا خون کا قطرہ جو تھا جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اس کے اوپر آ کر گرا اور وہ لفظ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ کافی ہے. شہید تو دنیا ہوتی ہے مگر ان کے خون زمین کے اوپر گرتے ہیں. یہ دنیا کا وہ شہید تھا جس کے خون کا قطرہ گرا اور اللہ کے قرآن کے اوپر گرا. قیامت کے دن اللہ کا قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے گا. ان کی جو اہلیہ تھیں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پھر بعد میں تفتیش کی گئی کہ کس بندے نے عثمان غنی اللہ عنہ کو شہید کیا. انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ محمد بن ابوبکر آئے تھے، غصے میں کلام کیا تھا. پھر جب عثمان غنی اللہ عنہ نے کہا کہ سوچو تمہارے باپ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے، اس بات پہ شرمندہ ہو کے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا. میں گواہی دیتی ہوں اس نے نہیں قتل کیا، اس نے شہید نہیں کیا. پھر کس نے کیا؟ وہ کہنے لگی کوئی انجان لوگ تھے، میں ان کی شکل نہیں پہچانتی. اب اس کا مطلب یہ کہ فسادی لوگوں نے ایک فساد مچانا تھا اور فساد مچا دیا اور عثمان غنی عنہ کو شہید کر دیا. اس دوران عبداللہ ابن سلام اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوئے. وہ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی عنہ سے بات کی دیوار کے باہر سے کہ حضرت آپ خلیفہ ہیں، آپ اگر چاہیں تو مدینہ سے مکہ چلے جائیں، مکہ کے مسلمان آپ کی مدد کریں گے اور یہ بلوائی وہاں نہیں جا سکیں گے. تو عثمان غنی عنہ نے جواب دیا، میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ چکا ہوں، اب واپس مکہ جا کر میں اپنی ہجرت کو فسخ نہیں کرنا چاہتا. حضرت اگر آپ اس آپشن کو پسند نہیں کرتے تو آپ حاکم وقت ہیں، آپ حکم فرمائیں مدینہ کے لوگوں کو، وہ ان 150 بندوں سے نمٹ لیتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی عنہ نے جواب دیا کہ یہ حرم ہے اور میں حرم کے اندر قتل و خون کو پسند نہیں کرتا، صرف میری ذات کی بات ہے، میرے ساتھ یہ فسادی جو کر لیں مگر میں کسی اور مسلمان کے خون کا بہانا پسند نہیں کرتا. پھر اس کے بعد ایک آپشن یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی عنہ خلافت چھوڑ دیتے، اچھا کسی اور کو خلیفہ چن لو. مگر عثمان غنی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود یہ سنا تھا، نبی السلام نے فرمایا عثمان تمہیں ایک لباس عطا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اتارنے کے لیے کہا جائے گا، تم اس کو مت اتارنا، چونکہ نبی علیہ السلام نے خود مجھے فرمایا تھا کہ تم اس کو مت اتارنا، لہذا میں خلافت کو خود نہیں چھوڑ سکتا. اب ساری آپشن ختم ہو گئی. پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب محاصرہ لمبا ہو گیا تھا تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اب تو آپ باہر آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں،
یہ 150 بندے کیا ہے جنہوں نے دم مچا رکھا ہے؟ تو عثمان غنی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں روزے سے ہوں اور آج رات میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا ہے عثمان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم اپنا روزہ میرے پاس آ کر افطار کرنا۔ عثمان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم اپنا روزہ میرے پاس آ کر افطار کرنا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کے اس خواب کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ مجھے اب شہید کر دیا جائے گا۔ شہادت کی خوشخبری تو پہلے ہی مل چکی تھی، نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا احد کے پہاڑ کے اوپر کہ تیرے اوپر شہید موجود ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو شہادت کی خبر پہلے مل چکی تھی، لیکن اب ان کو خواب کے بعد یقین آ گیا تھا کہ وہ وقت آ گیا جب یہ بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ کی شان، وہ شہید مظلوم تھے، ان کو ظلم کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ جنہوں نے دین کے لیے اتنی خدمت کی ہو اور مسلمانوں کی اتنی خیر خواہی کی ہو اور مسلمانوں کے اوپر اتنا اپنا مال لٹایا ہو، ان کو شہید کیا جائے۔ مگر انسان فطری طور پر نا احسان فراموش ہے، فطری طور پر انسان جو ہے نا وہ احسان فراموش ہے، لہذا وہ احسانات کو بھول جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آ کے وہ پھر اپنی مرضی کرنے پہ تل جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمانا تھا، ان کو شہادت نصیب ہو گئی اور وہ سیدنا عثمان غنی شہید بن گئے۔ یقتل مظلوما، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، ورنہ قتل کی کوئی وجہ بنتی نہیں تھی۔ وہ 1 مہینہ صبر ہی کر لیتے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 1 مہینہ دیتے ہیں، آپ اپنی تفتیش کے بعد جس کو مجرم سمجھیں گے ہمارے حوالے کریں تو ہم اس کو سزا دیں گے، یہ تھوڑی سی بات تھی۔ مگر جلد بازی ہوتی ہے طبیعت میں، ایسے میں انسان صبر نہیں کر پاتا، اور اللہ تعالیٰ یہی بندے کو آزماتے ہیں کہ اس کے اندر تحمل ہے یا جلد بازی ہے۔ جلد بازی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے پروں کے پرندے بنا دیتے ہیں اور پہاڑ بنا دیتے ہیں، اور اتنا دل کے اندر وسعت نہیں ہوتی کہ کسی بات کو دل میں لے کے چند دن صبر کے ساتھ گزار لیں۔ تو بلوائیوں نے ناحق طریقے پر گویا سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اب اس کے اوپر تاریخ والوں نے حضرت عثمان غنی اللہ عنہ پر کچھ الزام لگائے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ان میں سے کچھ الزام تو بہت ہی فضول قسم کے الزام تھے۔ مثلا ایک الزام یہ لگایا کہ جی آپ بدر کی جنگ میں شہید نہیں ہوئے تو آپ بدری صحابی نہیں ہیں، آپ کو خلیفہ بننے کا حق حاصل نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ کوئی اعتراض ہے کرنے والا؟ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی عنہ کی ڈیوٹی گھر میں لگا دی کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور اگر ہمیں فتح ہوئی تو ہم مال غنیمت میں تمہارا حصہ بھی رکھیں گے، تو گویا نبی علیہ السلام نے ان کو بدری صحابی شمار کیا اور ان کو حصہ بھی ملا۔ اب کون ہے کہ جو کہنے والا ہو کہ جی وہ بدر گئے کیوں نہیں؟ اور اس پر پھر دلیل کیا دی دینے والوں نے؟ بہت ہی فضول قسم کی دلیل حضرت کعب بن مالک نانو کی کہ جی وہ غزوہ تبوک میں جانا تھا، نہیں گئے اور اس کی وجہ سے اللہ کی ان پر ناراضگی ہوئی۔ بھائی دونوں قصوں میں فرق تو دیکھو، وہاں جانا تھا، حکم نبوت تھا، جاؤ، نہیں جا سکے کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تو ان کا قصہ الگ ہے۔ یہاں جانا چاہتے تھے عثمان غنی عنہ، اپنے گھر سے تیار ہو کے آ گئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام نے پھر ڈیوٹی لگا دی، تم جاؤ گھر میں اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، تمہیں ہم مال غنیمت میں سے حصہ دیں گے اور تمہیں بھی اس میں سے ثواب ملے گا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے متعین فرما دیا تو اس قصے کے تائید میں اس قصے کو پیش نہیں کر سکتے، کعب لانے والے قصے کو، لہذا جنہوں نے الزام لگایا وہ بھی غلط تھا اور جنہوں نے اس کے لیے حضرت کعب کا قصہ پیش کیا وہ بات بھی غلط تھی۔ ایک الزام ان کے اوپر یہ لگایا گیا کہ حضرت عثمان غنی عنہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیا کرتے تھے بڑے بڑے، اور یہ الزام قریبی وقت کے بڑے بڑے علماء نے بھی لگایا۔ ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت، جو ایک صاحب نے لکھی، جن کا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی جماعت ہے، جو جماعت پہلے ہے اور اسلامی بعد میں ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا اسلامی جماعت کہ اسلام پہلے ہے جماعت بعد میں، ان کے ہاں جماعت پہلے ہے اسلام بعد میں ہے۔
انہوں نے بھی خلافت و ملکویت میں یہی بات لکھی کہ جی اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دے دیا کرتے تھے۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ کوئی اعتراض کرنے والی بات ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی عہدے کا اہل ہو اور وہ رشتہ دار بھی ہو تو کیا اس کو نہیں دینا چاہیے عہدہ؟ رشتہ داروں کے ساتھ تو زیادہ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ سن لیجئے کہ عثمان غنی کے جتنے رشتہ دار گورنر تھے ان میں سے 2 یا 3 تھے جن کو عثمان غنی نے اپوائنٹمنٹ دی تھی، اور اس کے علاوہ جتنے باقی تھے وہ سارے کے سارے حضرت عمر نے اپوائنٹ کیے تھے، اور حضرت عثمان غنی نے ان کو آگے چلنے دیا تھا، ان کو اتارا نہیں تھا، اتارنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ تو اگر حضرت عمر کا انتخاب تھا اور وہ خلیفہ اور پہلے سے گورنر بنے ہوئے تھے اور اچھا کام کر رہے تھے تو عثمان غنی ان کو کیوں گورنر سے اتارتے؟ کوئی تک بنتی ہے؟ آپ ذرا خود سوچئے نا، اگر حضرت عمر نے ان کے رشتہ داروں کو چنا کہ ان سے بہتر بندہ نہیں تھا گورنر کے لیے تو یہ حضرت عثمان کا قصور ہے؟ اس میں تو ان کا کوئی قصور نہیں کہ ان کے اگر 30-32 یا جو بھی رشتہ دار تھے ان کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا، اور 2-3 وہ تھے جن کو حضرت عثمان غنی نے خود گورنر بنایا۔ تو اس سے بات نکال لی کہ جی اپنے رشتہ داروں کو وہ بڑے بڑے عہدے دے دیا کرتے تھے، اور پھر دوسرا الزام یہ لگایا کہ اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی رقمیں ہدیے میں دے دیا کرتے تھے۔ بھئی بندہ ان سے پوچھے اگر بیت المال کا پیسہ ہدیے میں دیا ہے تو اعتراض کی گنجائش نکلتی ہے کہ خلیفہ وقت نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، اگر ذاتی مال ہدیے میں دیا ہے تو تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ یہ کوئی اعتراض کی بات ہے کہ جی اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی رقمیں ہدیے میں دے دیا کرتے تھے؟ اب یہ حضرت عثمان غنی پر اعتراض بنتا ہے، کتنا فضول قسم کا اعتراض ہے۔ اب ذرا قصہ بھی سن لیجئے کہ بڑی بڑی رقمیں ہدیہ دینے کا واقعہ کیا ہے۔ افریقہ کا ایک ملک تھا جو مسلمانوں نے فتح کیا، پھر وہاں سے آگے جب قدم بڑھایا تو پیچھے ایک بندہ تھا جس نے ملک میں پھر انتشار پھیلا دیا اور وہاں کے مسلمان پھر باغی ہو گئے، تو لشکر کو پھر لوٹ کے آنا پڑا اور پھر ان سے جنگ کرنی پڑی۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، مسلمان اس کو فتح کرتے اور پھر کسی کو نائب بنا کے آگے جاتے، جب آگے جاتے تو پیچھے پھر خلفشار ہو جاتا اور پیچھے پھر خانہ جنگی ہو جاتی اور لشکر کو پھر لوٹنا پڑتا۔ بار بار جب یہ ہوا تو حضرت عثمان غنی نے سوچا کہ مجھے اس کا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے ایک رشتہ دار تھے جو بڑے سمجھدار تھے اور بڑے معزز جو ہے وہ شخصیت تھے معاشرے کی، حضرت عثمان غنی نے ان کو وہاں کا گورنر بنا کر فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا اور سپہ سالار کو کہا کہ آپ ان کو فوج کی کمان حوالے کر دیں، اور ان کو سمجھایا کہ اس فتنے کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ڈیل کرو اور جو اس کی بنیاد ہے نا اس کو توڑو تاکہ یہ بار بار فتنہ سر نہ اٹھائے۔ وہ وہاں گئے اور گورنر بن گئے، یعنی وہاں کے امیر لشکر بن گئے۔ اب انہوں نے جنگ کی، جو وہاں لوگ تھے ان کو یہ پتہ چلا ایک ہی بندہ ہے جو یہ سارا فساد مچانے والا ہے، اگر اس بندے کو قتل کر دیا جائے تو وہ بندہ جو ہے قتل ہونے کے بعد باقی ساری عوام اسلام پر رہے گی اور یہ شورش ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ذہن بنا لیا کہ ہم نے اس بندے کو نہیں چھوڑنا تاکہ فساد باقی نہ رہے۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ اب جب آمنے سامنے فوجیں آئیں تو وہ جو بندہ تھا اس کو اطلاع بھی مل گئی، جاسوسوں نے اطلاع دے دی کہ جناب آپ کے اوپر ان کی نظر ہے، آپ کے لیے مشکل وقت آ گیا۔ تو وہ چالاک آدمی تھا، اس نے اعلان کروا دیا فوج میں کہ جو بندہ دشمن کے امیر کا سر میرے پاس لائے گا میں اس کو 1,00,000 دینار انعام میں دوں گا۔ اس نے فوج میں اعلان کروا دیا۔ اب اس کی فوج کا ایک ایک بندہ اس تلاش میں تھا کہ جنگ ہو اور ہم امیر لشکر کو ماریں اور اس کا سر لے کے جائیں اور 1,00,000 دینار اس کا ہم انعام وصول کریں۔ اب یہ اطلاع مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ اب جو مسلمانوں کے امیر لشکر تھے انہوں نے کسی طرح تو اس کا حل نکالنا تھا نا، انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ اپنی فوج میں بھی اعلان کروا دیا جو دشمن کے امیر کا سر میرے پاس لائے گا میں بھی اس کو 1,00,000 دینار انعام دوں گا۔ یعنی ان کے اعلان کے جواب میں امیر لشکر نے بھی اعلان کروا دیا
اب مسلمانوں کے اندر بھی ایک جوش پیدا ہو گیا کہ ہم امیر لشکر کو قتل کریں گے اور اتنے بڑے انعام کے حقدار بنیں گے۔ اب اگلے دن جب جنگ ہوئی تو اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور ایک ایسے صحابی تھے جنہوں نے ان کے امیر کو قتل کیا، اور وہ جو شورش تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور وہ اس کا سر لے کے آئے اور امیر لشکر کو کہا کہ جی آپ نے اعلان کروایا تھا 1,00,000 دینار انعام دینے کا، تو اب میں انعام کو مستحق ہوں، مجھے انعام دیجیے۔ امیر لشکر نے کہا کہ اچھا مال غنیمت جمع کرتے ہیں، اب مال غنیمت میں سے میں آپ کو 1,00,000 دینار انعام دے دیتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو باقی حضرات نے اعتراض کیا کہ جناب مال غنیمت پر تو ہر مسلمان مجاہد کا حق ہوتا ہے، آپ ایک بندے کو اتنی بڑی رقم اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے۔ تو ایک فقہی مسئلہ درمیان میں آ گیا۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو میں نے اس لیے اعلان کروایا تھا کہ اس نے میرے لیے اعلان کروایا تھا، اور میرے اعلان کی برکت سے وہ قتل ہو گیا، شورش ختم ہو گئی، اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، اب میں اپنی طرف سے تو نہیں دے سکتا، تو میں تو مال غنیمت میں ہی دے سکتا ہوں۔ دوسرے صحابہ کہتے تھے کہ آپ نے اعلان کروایا یہ آپ کا عمل ہے، مگر آپ بیت المال میں سے نہیں دے سکتے، بیت المال میں سب کا حق ہے۔ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ سیدنا عثمان غنی اللہ کے پاس پہنچا کہ حضرت امیر لشکر نے اعلان کروایا تھا 1,00,000 دینار انعام دینے ہیں، یہ کہتے ہیں میں مال غنیمت میں سے دیتا ہوں، اور دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اس میں ہر بندے کا حق ہے، ہر بندے میں سے جب تک ہر بندہ اجازت نہیں دے گا نہیں دے سکتے آپ۔ حضرت عثمان غنی اللہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا۔ حضرت عثمان غنی اللہ نے اب اس کا بہترین حل نکالا۔ وہ بہترین حل کیا تھا کہ عثمان غنی اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم وہ انعام بیت المال کے مال میں سے نہیں دے سکتے، لیکن آفٹر آل جو بندہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اعلان کیا گیا مجھے انعام ملنا چاہیے، اس کا مطالبہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی اللہ نے اپنے ذاتی مال میں سے 1,00,000 دینار اس امیر لشکر کو ہدیہ دے دیا جو رشتہ دار تھا، اور اس نے اس بندے کو پے کر دیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ اتنی خوبصورتی سے مسئلہ حل کر دیا گیا، بجائے اس کے کہ حضرت عثمان غنی اللہ کی شہرت کی جاتی اور ان کی تعریفیں کی جاتی۔ تاریخ والوں نے کتاب میں لکھا عثمان لانو اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی رقمیں ہدیہ دے دیا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ اس اعتراض کا کیا کوئی حق بنتا ہے؟ ان اعتراض کرنے والوں سے کوئی پوچھے بھائی تم معاملے لگتے ہو؟ حضرت عثمان غنی اللہ کا اپنا مال تھا، انہوں نے جس کو چاہا ہدیہ دیا، اور انہوں نے مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کیا، اعتراض بھی نہیں بنتا، بلکہ ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ وہ کتنے اچھے خلیفہ تھے کہ جنہوں نے اپنی قربانی دے کر اس مسئلے کو حل کر دیا، بجائے تعریف کرنے کے جو دشمن لوگ ہوتے ہیں وہ نقطے نکال رہے ہوتے ہیں اعتراضات کے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھ دیا گیا جی وہ اپنے رشتہ داروں پہ بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ خلافت ملوکیت کتاب میں بھی یہ دو اعتراض لکھے گئے، ایک اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے پیش کرتے تھے، اور اپنی رشتہ داری اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی رقمیں ہدیہ کر دیا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے ان اعتراض کی کیا اصل اور کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عثمان غنی کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے۔